سے میری گزارش ہے کہ جو حقوق زوجین ہیں یہ سب آپ سیکھیے. بیوی کا آپ پر کیا حق ہے, اس کے کیا فرائض ہے, آپ کا کیا حق ہے, کیا فرائض ہے. اسی طرح طلاق کے مسئلے ضرور سیکھیے گا. یہ میری نصیحت اور وصیت یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات انسان کو شعور بھی حاصل نہیں ہوتا اور علم سے تم پہلے ہی خالی ہیں, اور انسان کی زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں اور بیوی فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے. اس کے بعد لڑائی جھگڑے میں آپ کے بعد ہم صلح تو کر لیتے ہیں, لیکن اب صلح نکاح کے بغیر ممکن نہ تھی, لیکن ہمیں نہیں پتا تھا اور ہم ساتھ رہنے لگے. تو پھر یاد رکھیں بغیر نکاح کے ساتھ رہیں گے اور جو آگے گناہ ہوگا وہ الامان والحفیظ. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بیوی کہہ رہی ہو کہ طلاق دے دو, مجھے چھوڑ دو, اور شوہر جواب میں اس مذاکرہ طلاق کی محفل میں کہہ دے جا دفع ہو جا, فوراً طلاق پڑ جائے گی, لڑکی نکاح سے نکل جائے گی. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جب بھی کہیں گے جا دفع ہو جائے گی. اس کے لیے ذرا ایک ماحول چاہیے. جسے میں نے بتایا, عورت مطالبہ کر رہی ہو, اس کے جواب میں انسان کہے گا فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا, نیت ہو یا نہ ہو, کیونکہ یہاں مذاکرہ طلاق ہی نیت کے قائم مقام ہے. آپ یقین کیجئے جب میں نے احکام شریعت میں طلاق کے مسائل بیان کیے, اتنے مسائل میرے سامنے آئے. ایک مسئلہ تو ایسا آیا کہ 20 سال پہلے شوہر نے طلاق دی تھی, 20 سال پہلے, اور ان کو پتہ نہیں تھا. مثلا لڑکی نے مجھے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی. میں نے کہا تم نے تو طلاق دے دی ہے, زبان سے طلاق دی. تو شوہر نے کہا کہ ارے بے وقوف, زبان سے طلاق کوئی ہوتی ہے, لکھ کر ہوتی ہے. تو کہنے لگے میں بھی جاہل, شوہر بھی جاہل, ہم ساتھ رہ رہے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں, کتنی اس دوران بچے پیدا ہوئے ہیں. آج مفتی صاحب پتہ چلا ہے کہ لکھنے کے بعد کا زبان سے طلاق دینا اصل ہے, لکھنا تو اس کا قائم مقام ہوتا. تو اب میں علیحدہ ہوئی ہوں. ایسی ایک شخص نے پوچھا کہ جی وہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو میری ماں رونے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا, بہو کو طلاق دے دی. تو میرے ابا جان آ گئے. ابا جان نے کہا کیا مصیبت آ گئی. تو میری امی نے کہا کہ ارے بیٹے نے طلاق دے دی ہے. تو ابا جان نے پوچھا کیسے دی ہے. تو کہا کہ یوں کہا ہے میں نے اس کو طلاق دی, میں نے اس کو طلاق دی. تو کہنے لگا میرے ابا جان نے کہا اس طرح کوئی طلاق ہوتی ہے, دیکھو میں دے کے بتاتا ہوں. کہنے لگا اپنی بیوی کو تجھے میں نے طلاق دی, اور کہنے لگے بتا کچھ ہوا. یعنی وہ بابا جی سمجھ رہے تھے کہ میں نے تو طلاق دی, بم پھٹے گا, سب چھت وت گرے گی, پھر دوبارہ طلاق دیں گے, دیواریں ہلیں گی, پھر کچھ ہوگا. وہ بہو تو گئی تھی, اپنی بیوی بھی گئی ہاتھ سے. یہ جہالت کا نتیجہ ہے. ایسے ہی ایک لڑکے نے 3 طلاقیں دی. وہ لڑکی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب میری ساس کسی مولوی صاحب کے پاس چلی گئی, اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں داڑھی رکھنا سنت واجبہ ہے, ضرور رکھیے. اور یہ مت سوچئے کہ جی مجھے علم نہیں ہے تو داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ. آپ داڑھی رکھیں, لیکن کبھی بھی کوئی آپ سے مسئلہ معلوم کرے, اگر نہیں آتا اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں. اللہ کرم ہے کہ ہم بھی شرم نہیں کریں گے. اگر ہمیں مسئلہ معلوم نہیں, ہم کہیں گے ہم دیکھ کے بتا دیں گے, ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے, یہ کوئی مطلب نکمہ پن نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جو امام مالک نے سوالات کے جواب میں لا ادری فرمایا, اگر ہم ان اقوال کو جمع کر دیں تو کئی رجسٹر بن جائیں گے. لا ادری مینز میں نہیں جانتا. تو اب ہوا کیا, کہتی ہیں کہ وہ ساس صاحبہ کسی حافظ صاحب کے پاس چلی گئی, اور ان کو کہا جی میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دے دی. اس نے کہا جی کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے, تمام طلاقیں ختم ہو جائیں گی. کہنے لگی میری ساس نے کھانا کھلایا, ہمارے گھر آ کے کہا ہم نے مولوی صاحب سے معلوم کر لیا ہے, بیٹی کو بھیج دو. کہنے لگی میں چلی گئی, اور آج تک گھر میں زنا ہو رہا ہے. کیونکہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے تو ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ زنا ہے. جو پیدا ہوں گے بچے ولد الزنا ہوں گے. آپ یقین کیجئے میری 26 سالہ زندگی میں چونکہ ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں, اور پورے ورلڈ سے مجھے میلز آتی ہیں, گھروں کے اندر زنا ہو رہے ہیں, گھروں کے اندر, اور پتہ نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ایک تو اپنا محاسبہ کر لیں, دوسرا اپنے بچوں کی فکر کریں. اگر آپ نے اپنے بیٹے بیٹی کو مسئلہ نہیں سکھایا اور سنجیدگی اختیار نہیں کی تو اللہ نہ کرے, میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہ ہو, لیکن آپ کے اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیٹی کم علمی میں زنا کرتی رہے نادانستہ طور پر, یا آپ کا بیٹا ایک زانی کی زندگی گزارے؟ یقیناً پسند نہیں کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکا, وہ اس قسم کی مصیبتوں میں گرفتار ہو ہی جاتا ہے. اس کے بعد پھر گناہوں کی معرفت. یہ 3 چیزیں آپ کو حاصل کرنی ہیں, عقیدے کا علم, احکام شرعیہ عملیہ. اب مثلا ایک میں بات اور عرض کر دوں, بہت سارے یہاں بزنس مین بیٹھے ہوں گے, لیکن کیا آپ نے تجارت کے اسلامک لاز پڑھے ہیں؟ کہ کیا اصول اللہ نے ہمیں دیے ہیں تجارت کرنے کے, رینٹ پہ چیز کو لینے دینے کے؟ عموماً نہیں ہوتا.
ہم معلوم نہیں کرتے اس سے ذرا سی بے احتیاطی سے رزق حلال حرام میں بدل جاتا ہے. ذریعہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن طریقہ کار کی وجہ سے وہ کسب خبیث بن جاتا ہے, بیع فاسد ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اطاعت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی, اور علم کم از کم ان 3 چیزوں کا ضروری ہے. عقائد بما دلائل, نمبر 2 احکام شرعیہ عملیہ جو ضروری ہے ان کا اتنا علم کہ آپ غلطی سے محفوظ رہ کر اپنی عبادات اور معاملات کو صحیح طریقے سے کر سکے. تیسرا گناہوں کی معرفت, اور اس کے لیے الحمدللہ حضرت صاحب جیسے عظیم شخصیت یہاں موجود ہے. میں بہت خوش ہوا, حضرت سے میری بھی میٹنگ ہوئی, ماشاءاللہ ادارہ چلا رہے ہیں. اپنی بچیوں کو یہاں بھیجیں, آپ خود بھی آئیے. میں بلکہ حضرت سے گزارش کروں گا کہ ایک فرض علوم کورس لانچ کر دیں جس میں عمر کی کوئی قید نہ ہو. 3 مہینے کا کورس رکھ لیں, انشاءاللہ یہ اچھا کور ہو سکتا ہے اگر آلٹرنیٹ ڈیز میں بھی آپ آئیں. 3 مہینے کا, ہم تو سنڈے کورسز کے نام سے رکھتے ہیں. 2 سے 5 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, 3-4 مہینے کا کورس ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم تقریباً عقائد اسلام کورس ہے, وراثت کورس ہے, حقوق زوجین کورس سے کور کرا دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, خواتین بھی آتی ہیں اور مرد حضرات بھی آتے ہیں اور مسائل سیکھ لیتے ہیں. یہ شعور بیدار کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور اب تھوڑا سا آج جا کر سنجیدگی کے ساتھ بستر پہ لیٹ کے اپنے بارے میں سوچیں. بس یہی آخری بات ہے کہ ایک تو محاسبہ اپنا, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آپ کی اگلی نسلوں کی آپ پہ ڈال دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو یہ چیزیں آپ کو بھی سیکھنی ہے, اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی سکھانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہ. ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے, رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ بھی ہمارا ایک ہوتا نا ہیلا, مفتی صاحب کیا کریں. ایک کو میں نے کہا جی درس قرآن میں, اور مفتی صاحب بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. تو میں نے کہا کہ بھی عبادت ہے, ہی عبادت نہیں ہے. بھی اور ہی میں فرق ہوتا ہے نا. جیسے آپ کہیں کہ جی چاول بھی لے لیجئے, اس کا مطلب ہے پہلے کوئی سالن وغیرہ کھا رہے ہیں تو بھی, پہلے کچھ ہوتا ہے پھر بھی. اور اگر میں کہوں چاول ہی لیجئے, اس کا مطلب اور کچھ نہیں صرف یہ. تو اب یہ کہتے ہیں جی کمانا بھی تو عبادت ہے. تو اگر بھی عبادت ہے تو پھر تو آپ کو دوسرے کام بھی کرنے ہوں گے, لیکن مراد لے رہے ہیں ہی عبادت ہے. بس کمائی میں لگ جاؤ, بچوں کا مستقبل بہتر بناؤ, انہیں تربیت سے عاری رکھو, اور کل سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ جب وہی اولاد معاذ اللہ غیر مسلم سے شادی کر رہی ہو, وہی ڈرگز کی طرف چلی جائے, وہی ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزی کر رہی ہو, پھر احساس ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک عمر تھی ان بچوں کو سکھانا تھا اور دین کو معمولی سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بوجھ سمجھ کر خود بھی بے عمل رہے اور بچوں کو بھی اس سے دور رکھا, آج اس کا وبال ہم بھگت رہے ہیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں, ماں باپ روتے ہیں ہمارے سامنے, یقین کریں آنسوؤں سے روتے ہیں, صاحب دعا کریں بیٹا آوارہ گرد ہو گیا. مذہب بدل لیے ہیں بچوں نے, لڑکیاں غیر مسلمین سے نکاح کر رہی ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں ایسا ہو, لیکن اگر ہم نے سنجیدگی اختیار نہیں کی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حقیقی ثبوت نہ دیا اور اپنے آقا کے احکام کو معمولی سمجھ کر چھوڑنے کی عادت بد کو ترک نہ کیا, تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز میرے آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے, دوسروں تک پہنچانے, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.